نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم حضرات، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے یہ مشکوٰۃ شریف کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی فن ہو، اس کے اندر سب سے پہلے اساتذہ جو ہیں اس کا موضوع بتاتے ہیں، اس کی غرض بتاتے ہیں، اس کے غائب بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے جو یہ لائن اختیار کی ہے، اس کی بھی کوئی غرض ہے، اس کی بھی کوئی غایت ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اس ادارے کے اندر کیوں داخل ہوئے، ہم نے یہ تعلیم کیوں حاصل کی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، ان کا خوف اور خشیت ہمارے قلب کے اندر آئے، ہماری زندگی کے اندر تقوی آئے، ہماری زندگی کے اندر اتباع سنت آئے، اور ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو، اور غایت یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دین کی نسبت پہ جتنے مقصد اندر سب متحد، ایک تو ہوتا ہے مقصود اور ایک ہوتا ہے ذریعہ مقصود۔ ان دونوں کے اندر جو فرق ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے۔ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو بڑی جماعت کے طلباء ہیں، آپ کو اس کا اندازہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہماری لائف کے اندر جو کھینچتان ہے وہ مقاصد میں دیکھیں، مقاصد میں سب متحد ہیں۔ جو کچھ بھی کھینچتان ہے وہ وسائل کے لیے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم نے وسائل اور مقاصد پر گڑبڑ کر دی اور وسائل کو مقاصد پر گڑبڑ کر دی۔ جیسے ہمیں دہلی جانا ہو تو اس کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، کار سے جاؤ، بس سے جاؤ، ٹرین سے جاؤ، لیکن یہ کہ کار والا کہے کہ سب کار سے چلو، بس والا کہے کہ سب بس سے چلو، ٹرین والا کہے کہ نہیں سب ٹرین سے چلو، یہاں کھینچتان ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مقاصد کے اندر تو سب ہوتا ہی ہے، اور جو کچھ بھی کھینچتان ہے وہ وسائل کے اندر ہے۔ تو اس کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے، دیکھ کے چلنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اس کی حیثیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جس لائن کو اختیار کرے، جب تک اس کا کمال حاصل نہ کرے اس وقت تک مزیدار ہے۔ اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ جب تک کمال حاصل نہ ہو اس وقت تک اپنی لائن نہ بدلے۔ لائن بدلنے کے اندر پھر تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز جو حاصل کر رہے ہیں یہی ہماری خانقاہ ہے، یہی ہمارا مدرسہ ہے، یہی ہماری فوج ہے۔ تو اس وقت یہ کام ہوتا ہے، ایک سوئی جب تک نہیں ہوتی۔ اور ابھی ہم فرما رہے ہیں کہ طالب علم کے لیے یہ سوئی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تعلقات سے احتراز، تعلقات جو ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ۔ ہمارے حضرت مولانا مسلم اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بچوں تشکیلات سے پھر فرماتے کہ تم کہو گے کہ سبق میں، تکرار میں، جماعت کی نماز کی جماعت میں اور کھانے کی لائن میں ہر جگہ پہ اختلاف ہوتے ہیں کہ بھائی جس اختلاف سے روکا جا رہا ہے اس کو سمجھو، اس سے بچو۔ یہ دوستی جو ہے بہت مجھے اس سلسلے کے اندر ہمارا بزرگوں نے اس سے بہت احتیاط کرنے کے لیے بار بار فرمایا کہ اس سے دوستی سے بچو۔ میں اپنے دور کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ
جب مدائن کے اندر تھے تو ہمارا ایک ساتھی دارالعلوم گیا، تو اس کے کچھ پچھلے سال کے ساتھ ہی دارالعلوم پہنچے ہوئے تھے، کچھ وطن کے لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ اور بعض لوگوں میں دوستی کا شرام ہوا کا ایک بار سنتا ہے بتا، تو شام کو آ کے اس نے کہا کہ میں تمہارے گیا اور تمہیں بتاؤں میرا وہاں کتنا اعداد سے کام ہوا، میرے پاس مختصر یہ سمجھ لو کہ میں 25 ٹائپ کی گیا ایک دن میں 25 ٹائپ کی گیا۔ اب جو وہ 25 ٹائپ کی کے آیا جائے تو وہ ہر ایک آدمی کے ساتھ دو تین چیز کو ساتھ لاتا زمانہ تعلیم علمی کا ہی پھر اس نے ساتھیوں سے قرض لینا شروع، پھر اس کے بعد ان ساتھیوں کے بزرگوں کے سامنے سے نکلنا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس نے جب شرک کو ختم اور اس کو کوئی انتشار کا شکار ہے، اس صورت میں کیا پڑے، اس لیے اپنے کام سے کام اور بالکل نہ کسی کا کھاؤ نہ کسی کا یہاں کی مہمانی کرنے تھوڑے گئے نہ پڑھنے کے لیے، اور 100 نصیحتوں کی ایک نصیحت میں کیا کرتا ہے، 100 نصیحتوں کی ایک نصیحت وہ یہ ہے کہ جو کتابیں طالب علموں کی لوگ لکھی گئی ہیں ان کو زمانے طالب علم میں دیکھتے رہتے ہیں، علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ عمل کرے، اور اگر طالب علم کے بعد آپ نے کتابوں کو دیکھا پھر تو وہی ہمیں کیا ہے عمل نہ کرتا حضرت